الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو دنیا کے اندر بھیجا. انسان جب دنیا کے اندر آتا ہے تو کچھ لے کے نہیں آتا، اور انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو کچھ لے کے نہیں جاتا. انسان اس دنیا کے اندر آیا تو آنے کا وقت بھی مقرر نہیں اور جانے کا وقت بھی مقرر نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجا تو اس کا مقصد بھی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو اس دنیا کے اندر کس مقصد کے لیے، کس کام کے لیے اس دنیا کے اندر میں نے بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم بیکار پیدا کیے گئے ہو، اور کیا تم ہماری طرف لوٹ کر آنے والے نہیں ہو؟ کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جناتوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں. تو معلوم ہوا مقصد زندگی رب کی بندگی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا تو تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے. تو معلوم ہوا کہ ہم اس دنیا کے اندر جو بھیجے گئے ہیں کس لیے؟ تو اللہ کی بندگی کے لیے اور آخرت کی تیاری. یہ دنیا کی زندگی کچھ مدت کے لیے ہے، کچھ وقت تک ہے، اس کے بعد اصل ہمارا گھرانہ ہے وہ تو آخرت ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا تو مومن کا قید خانہ ہے. جیسے ایک آدمی قید کے اندر، جیل کے اندر ہوتا ہے تو کیا وہ آزادی کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. اسی طرح ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اصل ہمارا گھرانہ ہے وہ تو آخرت اور جنت ہے. اب ہم دیکھیں
کہ عورتوں کے اندر ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ولایت کا درجہ تو مرد حضرات ہی حاصل کر سکتے ہیں، عورتیں حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ ایک عورتوں کے اندر غلط فہمی ہے۔ حالانکہ ایک بات دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریں اور یاد رکھیں، باہر دین کی محنت کرنا مردوں کی ذمہ داری ہے، اسی طرح گھروں کے حدود میں رہ کر دین کی محنت کرنا عورتوں کی ذمہ داری۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، جو میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان فرمائی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ صرف مردوں کو نہیں کہا گیا کہ علم حاصل کرے، بلکہ فرمایا عورتوں کو بھی علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اب علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور اس عورت نے سوال کیا، دیکھیے آپ عورتوں کے اندر دین کا، علم کا حاصل کرنے کا کتنا شوق تھا۔ اس عورت نے آ کر آپ علیہ السلام کو کہا، اے اللہ کے رسول، یہ مرد حضرات تو آپ کی مجالس میں آتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، اور ہم گھروں میں رہتے ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی دن متعین کر دیجئے تو ہم آپ کی باتوں کو سنا کریں۔ آپ علیہ السلام نے ان کے لیے بدھ کا دن متعین فرمایا۔ بدھ کے دن عورتیں ایک جگہ جمع ہو جایا کرتی تھی اور آپ علیہ السلام پردے کے پیچھے ان کو دین کا علم دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی عورت نے آپ علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے رسول، مرد حضرات تو ہم سے آگے نکل گئے، ہم سے بازی لے گئے۔ اس عورت نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ تو مسجدوں میں آتے ہیں، باجماعت نماز پڑھتے ہیں، تکبیر اولیٰ کی، صف اولیٰ کی پابندی کرتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جنازے کے پیچھے چلتے ہیں، جہاد میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں، تو وہ تو ہم سے آگے نکل گئے۔ اللہ کے رسول نے اس کے بعد فرمایا، سوال کرنے والی عورت نے بڑا اچھا سوال کیا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو عورت اذان ہوتے ہی اپنے گھر کے کونے کے اندر نماز پڑھ لیتی ہے، اس مرد کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ جو مرد گھر سے وضو کر کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، صف اولیٰ کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتا ہے، اس مرد کے برابر اس عورت کو ثواب دیا جاتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو عورت اپنے بچے کے خاطر رات بھر جاگتی ہے، اس مرد مجاہد کے برابر ثواب دیا جاتا ہے جو سرحد پر دشمن کا پہرا کرتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ عورتوں کا کتنا مقام ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق صحابہ کی تعداد 1,24,000 ہے۔ ان میں سے بڑے صحابہ جن کو اللہ نے علم عطا کیا تھا، صحابہ کے اندر ان کا بڑا مرتبہ تھا، ان کے اندر ان کی تعداد 149 بتائی جاتی ہے۔ ان 149 تعداد میں بھی 14 صحابہ ایسے تھے کہ ان کا قول آ جاتا تو یہ 149 صحابہ بھی اپنے قول پر رجوع کر لیتے، یعنی ان کی بات کو مان لیتے۔ ان 149 صحابہ پر بھی 14 صحابہ کو بڑا فضل و کمال اللہ نے عطا کیا تھا۔ ان میں اولین ناموں میں کسی کا شمار ہوتا ہے تو کسی مرد کا نہیں، ایک عورت کا شمار ہوتا ہے، ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ بلکہ بعض خوبیاں تو عورتیں لے گئی، بعض خوبیوں کے اندر عورتیں مردوں سے بھی آگے نکل گئی۔ آپ علیہ السلام کے اوپر سب سے پہلے جب وحی نازل ہوئی تو قرآن مجید سننے کی سب سے پہلی سعادت اگر کسی کو حاصل ہوئی ہے تو وہ کون ہے؟ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو سب سے پہلے کسی کی نظر پڑی ہے تو کوئی مردوں میں سے نہیں ہے، وہ عورت ہے
अम्मा खदीजत कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम के अंदर सबसे पहले कोई शहीद होने वाली औरत है, इस्लाम में सबसे पहले किसी ने शहादत हासिल की है, तो वो कौन है? हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो आप जरा देखिए कि औरत का किरदार, अब तारीख को उठाकर देख लीजिए, जितने भी बड़े अल्लाह के वली है, जितने भी बुजुर्ग है और जो भी इस दुनिया के अंदर बड़े गुजरे हैं, हर कोई मर्द के पीछे आपको एक औरत का किरदार नजर आएगा। लेकिन आज हमारे मुआशरे के अंदर जो खराबियां, हमारे मुआशरे के जो हालात है, किस वजह से? दीन की कमी। आज हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट हमारे बच्चों को लेकर बैठे कि बेटा मदरसे के अंदर तेरे उस्ताद ने क्या पढ़ाया, स्कूल के अंदर तेरे उस्ताद ने क्या पढ़ाया। अगर यही हमारा माहौल रहता, हमारा मुआशरा इस तरीके से रहता, तो वही बच्चा बड़ा होके क्या बनता? मैंने अभी आपको कहा कि आप तारीख को उठाकर देख लीजिए, हर कोई मर्द के पीछे आपको एक औरत का किरदार नजर आएगा। जब आप अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले वही नाजिल हुई तो किसने साथ दिया, किसने तसल्लियां दी? अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तसल्लियां। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाया करती हैं कि अल्लाह के रसूल जब भी खदीजा का नाम आता तो आंखों में आंसू आ जाते, और घर के अंदर जब खाना अच्छा पकता कभी कभार तो अल्लाह के रसूल खदीजा की सहेलियों को भिजवाया करते थे। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने कहा, अल्लाह के रसूल खदीजा तो बूढ़ी औरत थी और आपसे पहले कितनों से निकाह करके आपके निकाह में आई, मैं तो आपके निकाह में जवान आई, आपके निकाह में आई, मैंने इससे पहले किसी से निकाह नहीं किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आयशा खदीजा का मर्तबा क्या जाने, सारे लोगों ने माल का दरवाजा बंद कर दिया, खदीजा ने अपने माल का दरवाजा मेरे ऊपर खोल दिया। सारे लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया, खदीजा ने मुझे घर के अंदर रहकर तसल्लियां दी। जब कुफ्फार मुझे तकलीफें दिया करते थे तो खदीजा मुझे तसल्लियां देती थी और मेरे गम को हल्का किया करती। जब आप अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले वही नाजिल हुई, आप अलैहिस्सलाम घर के अंदर आए। जैसे ही आप अलैहिस्सलाम घर के अंदर आए, अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कहने लगे, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, खदीजा मुझे कंबल उड़ा दीजिए, मुझे कंबल उड़ा दीजिए, मुझे मेरे जान के चले जाने का खौफ है। उस वक्त अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तसल्लियां दी, अल्लाह के रसूल घबराइए मत, आप तो सिला रहमी करने वाले हैं, लोगों का बोझ उठाने वाले हैं, जिनके पास कुछ नहीं उनको कमा कर देने वाले हैं, मेहमान नवाजी करने वाले हैं, नेक कामों में दूसरों की मदद करने वाले हैं। जैसे ही आप अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी, आप अलैहिस्सलाम का गम हल्का हो गया। तो एक औरत का किरदार नजर आया, किसकी शक्ल में? बीवी की शक्ल में। इससे हमें क्या सबक, क्या तालीम मिलती है कि जब भी शौहर के ऊपर कोई तकलीफ आए, कोई मुसीबत आए, हमारा फरीजा बनता है कि अपने शौहर के गम को हल्का करें। आज मुआशरे के अंदर लड़ाई झगड़े आम है, क्या वजह है? क्या वजह है कि शादी के कुछ महीने भी नहीं होते और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते? माँ बाप ने बच्चे को और बच्ची को किसी को तरबियत नहीं दी, तालीम नहीं दी। हाँ, शादी से पहले अपने लड़के को लेकर बैठे
اور کہے بیٹا آنے والی عورت، آنے والی لڑکی کسی اور کی لڑکی ہے، اس کو کس طریقے سے تجھے رکھنا ہے. ایسی ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچے کی تربیت کریں. لڑکی کی تربیت ماں باپ کرے، لڑکی کو کہے بیٹا اب تو کسی اور کے گھر جا رہی ہے، ہاں یہاں تو تجھے جو نہیں مانگتی تھی وہ بھی مل جاتا تھا، شاید ہو سکے جس گھر جا رہی ہے مانگے وہ بھی نہ مل سکے. خاص کر اپنے بچیوں کو صبر سکھائے. آج یہی وجہ ہے کہ شادی سے پہلے جیسے ہی شادی کی تاریخ متعین ہو جاتی ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ شادی کی تاریخ لے لی، اب خرافات، رسم و رواجات شروع ہو گئے. پھر کہاں سے اس شادیوں میں برکت ہوگی جہاں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا ہے؟ کہاں سے اس شادیوں میں برکت ہوگی؟ ہونا تو یہ چاہیے جیسے ہی شادی کی تاریخ لی اب بچے کو لے کر بیٹھے، سمجھائے، شوہر کے حقوق بتائے، ساس سسر کے حقوق بتائے. ایک عورت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا اے اللہ کے رسول میرے شوہر کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے شوہر کے پورے بدن کے اوپر پھنسیاں ہو جائے، جس کو اپنی زبان میں گمڑے بولتے ہیں، پھنسیاں ہو جائے، اور اس کے اندر پیپ بھر جائے، یعنی جس کو بولتے ہیں پاک، اپنی زبان پیپ بھر جائے، اور تو تیرے شوہر کے پورے بدن کو چاٹ لے تو بھی تو نے تیرے شوہر کا حق ادا نہیں کیا. اسی لیے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کی اجازت نہیں ہے. اگر میری شریعت میں سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا تعظیماً اکراماً اپنے شوہر کا سجدہ کیا کریں، لیکن میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کی اجازت نہیں. یہ تھا شوہر کا حقوق. اس کے برخلاف ہمارا حال کیا ہے؟ شادی کی تاریخ لی، کہاں؟ خریداری میں. کیا جاؤ چھو کا بروڈا، کیا جاؤ چھو احمدآباد، شو کام خریدی کروا ماٹے. اور پھر کیا خرافات، کیا رسم و رواجات کہ شادی کی دلہن کے لیے ایک ایک جوڑ کتنے کی کپڑے کا ایک جوڑا کتنے کا؟ 35,000 40,000. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک جوڑی کپڑا تھا بہت معمولی قیمت کا. آج کے زمانے تو کچھ روپے ہوئے، 5-10 روپے بھی نہ ہوئے، اتنا معمولی کپڑا تھا. مدینے کی ہزاروں لڑکیوں نے اس ایک جوڑے سے شادی کی. ہمارا حال کیا ہے؟ بیچارے غریبوں کا حال دیکھیں. آج ہماری شادی مہنگی ہو گئی جس کی وجہ سے زنا عام ہو گیا. یاد رکھنا جتنی شادی مہنگی ہوگی زنا عام ہوگا، زنا اتنا سستا ہوگا، اور جتنی شادی سستی ہوگی زنا اتنا مشکل ہوگا. پھر شادی کے رسم و رواجات کے اندر بھی منڈپ، پتہ نہیں ہم کہاں سے رسم و رواجات لے آئے. بیچارہ غریب آدمی ہے، غریب گھرانے کی لڑکی ہے، ساس سسرال والوں کا حق بنتا ہے کہ اپنے سامنے سے کہلوا دے، لڑکی والوں کے گھر پہ سامنے سے کہلوا دے کہ آپ کا بڑا احسان ہے، آپ کا بڑا کرم ہے کہ آپ کی ایک لڑکی ہمارے لڑکے کو آپ نے دے دی، یہ آپ کا بڑا احسان ہے. اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اور پھر ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ایک آنے والی لڑکی کو وہ محبت دے، وہ پیار دے. جیسے ہم نہیں چاہتے کہ ہماری لڑکی کو دکھ ہوئے، تکلیف ہوئے، پریشانی ہوئے، جیسے ہم نہیں چاہتے تو آنے والی بہو کے ساتھ بھی ہم ایسا معاملہ کریں. لیکن اس کے بجائے ہمارا الٹا حال ہوتا ہے کہ آنے والی بہو کو ہم نوکرانی سمجھتے ہیں، اور پھر وہ بہو کو کیا تانے دیتے ہیں
તારી માએ તને શું આપ્યું? તારી માના ઘરેથી તું લાવી શું? ये हमारा हाल है। फिर कहां से वो शादियों में बरकत होगी? कहां से हमारी जिंदगियों में बरकत होगी? फिर आने वाली औलाद हमारी कैसी होगी? हम खुद सोच ले में। और फिर उस लड़की के हुकूक हम पढ़े, शौहर के हुकूक बताए, माँ बाप के हुकूक, सास ससुर के हुकूक, लड़की भी सीखे। और सास ससुर, आज हमारा ससुराली मुआशरा बड़ा जालिम हो चुका है, बड़ा जालिम हो चुका है। आने वाली बहू को हम नौकरानी समझते और उससे कैसे कैसे काम लेते हैं। फिर कहते क्या है, हमारो भी कपड़ो धोवो पड़शे, मारी छोकरीना घरवाळानो भी कपड़ो धोवो पड़शे, मारी छोकरीनो भी धोवो पड़शे। ये हाल होता है। तो अल्लाह के वास्ते हम दीन को समझे, तरबियत करें और फिर शादियों के अंदर जो रस्म रिवाजात हैं उसको मिटाएं। शादी के अंदर रात के वक्त निकलते हैं, मंडप होता है, एक तरफ नौजवान लड़के हैं, एक तरफ नौजवान लड़कियां हैं और आमने सामने खुले आम बेपर्दगी के साथ बैठे हुए हैं, कोई कहने वाला नहीं। फिर कहते क्या है, जिंदगी में एक वक्त तो ऐसे खुशी तो मरवानु भी तो एक दिवस है ने। फिर कोई आलिम कुछ कहता है तो ऐसे कहते हैं, जिंदगी में एक ही मर्तबा तो खुशी होती है, शादी नो एक तो दिवस हो छे जिंदगी में। हाँ, फिर रात को निकलते हैं, जिसको अपनी जबान में क्या बोलते हैं, वधावा जी से वधावा। किस तरीके से निकलते हैं हम सोच लें खुद। पूरे रास्ते के अंदर शोर बकोर करते हुए, कुछ गाते हुए निकलते हैं, महल्ले वाले सोए हुए, कितनों को परेशान करते हुए निकलते। जरा मुझे बताइए, फिर इन शादियों में बरकत होगी? अल्लाह और उसके रसूल के सुन्नतों के मुताबिक अगर हमारी जिंदगी, हमारी शादियां, बल्कि जिंदगी के हर शौबे के अंदर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को तोड़ा है, कभी बरकत नहीं आएगी। इसीलिए तो हमारे उलमा ने एक अच्छी बात सोच ली कि हर माह दुल्हन और दुल्हनों का जोड़, उनके घर वालों का जोड़ हुआ करता है। मिसाल के तौर पर फरवरी के अंदर किसी के घर के अंदर शादी है तो दुल्हन, उसके माँ बाप, इसी तरह दुल्हा है तो उसके माँ बाप, इनको हमारी मस्जिदों में जमा करते हैं। और इस महीने की 6 तारीख को दुल्हन और उसके माँ बाप का जोड़ रखा है नूरुल इस्लाम मदरसे के अंदर, जोहर के बाद बुध के दिन। तो अपने महल्ले के अंदर ये दावत चलाए। तो मैं बात कर रहा था कि हर मर्द के पीछे एक औरत का किरदार नजर आएगा। हम 12 हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का किस्सा सुन चुके हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने में कभी ये सोचा कि किसका हाथ है? उनकी बहन हजरत फातिमा, इनका किरदार है। किस तरीके से कि रात के वक्त कुफ्फार का मजमा मशवरा कर रहा है कि मुसलमानों का काम बढ़ चुका है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन दिन ब दिन फैलता चला जा रहा है, क्या किया जाए? लोगों ने मशवरा दिया कि एक काम किया जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन को ही उड़ा दिया जाए। नऊजुबिल्लाह। लोगों ने कहा, ये काम कौन कर सकता है? कहा, उमर के सिवा कोई नहीं कर सकता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हाँ, मेरे अलावा कोई ये काम नहीं कर सकता। तलवार ली और अल्लाह के रसूल की गर्दन को उड़ाने के लिए निकले। रास्ते में एक सहाबी मिले। कहा, उमर कहाँ जा रहे हो? कहा, आज तो तुम्हारे नबी का काम पूरा करके आऊं। कहा, अच्छा, पहले अपने घर की तो खबर लीजिए। क्या हुआ? कि तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई दोनों इस्लाम ला चुके। कहा, अच्छा।
फौरन बहनोई बहन के घर गए, दरवाजा किटकिटाया, समझ गए क्या उमर की दस्तक है। फौरन क्या कहा, एक सहाबी तालीम दे रहे थे, कुरान पढ़ा रहे थे, छुप गए, घर के अंदर दाखिल हुए। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैंने सुना है कि तुम लोग अपने माँ बाप और हमारे दादाओं का दीन छोड़कर मोहम्मद का दीन अपना लिया है। उनकी बहन ने कहा, हाँ, जब इस्लाम सच्चा मजहब है तो उसको अपनाने में किस बात की देर करनी चाहिए। मारना शुरू किया, पीटना शुरू किया। औरतें तो बड़ी नाजुक हुआ करती है, बहन को लहूलुहान कर दिया, बहनोई को भी इतना मारा, बहन को जख्मी कर दिया। लेकिन बहन ने क्या जवाब दिया? बहन ने कहा, उमर सुन ले, जिस माँ का तूने दूध पिया है उसी माँ का मैंने भी दूध पिया है। मेरे जिस्म से जान तो ले सकता है लेकिन मेरे दिल से ईमान नहीं ले सकता। हज़रत उमर को जब ये बात बहन ने कही, दिल पर लग गई, गुस्सा ठंडा हो गया। कहा, भी तुम क्या कर रहे थे? कहा, हम कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। कहा, मुझे दिखाओ। कहा, नहीं, आप तो नापाक हैं। कहा, क्या करना पड़ेगा? कहा, गुस्ल करना पड़ेगा। गुस्ल किया, उसके बाद कुरान पाक की आयतें सुनाई। जब ये आयत पर पहुंचे, इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी, जब ये आयत पर पहुंचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिल फिसल गया, नर्म हो गया। फौरन कहा कि मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलिए। आप ज़ैद बिन अरकम के घर पर थे। सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, उमर आ रहे, उमर आ रहे। सब सहाबा घबरा गए। उस वक्त एक और सहाबी जिनकी वजह से इस्लाम को बड़ी ताकत मिली, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम ला चुके थे। उन्होंने कहा, अगर उमर सही नीयत से आया है तो कोई हरज नहीं, और अगर गलत नीयत है तो उसी की तलवार से उसका काम निपटा दिया जाएगा। उमर अंदर आए। आप अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर के दामन को पकड़ा और कहा, उमर, क्या वो वक्त नहीं आया कि तू कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फौरन हजरत उमर ने कहा, हाँ, अल्लाह के रसूल, वो वक्त आ गया और मैं कह रहा हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसका किरदार नजर आया? मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मेरे बताने का मकसद ये है कि हर किसी मर्द के पीछे एक औरत का किरदार नजर आएगा। हज़रत जिब्राइल आए, कहे, अल्लाह के रसूल, उमर के इस्लाम लाने पे आप खुश हो? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्यों नहीं? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के रसूल, उमर के इस्लाम लाने पर 7 आसमान के फरिश्ते खुशियां मना रहे। एक मर्तबा एक गली के अंदर दाखिल हुए, हज़रत उमर दाखिल हुए, अल्लाह के रसूल सामने से आ रहे थे। हज़रत उमर को देखकर मुस्कुराने लगे। हज़रत उमर ने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप मुझे देख के मुस्कुरा रहे हो। हज़रत उमर ने अल्लाह के रसूल ने कहा, उमर, आपको देखकर मुस्कुराऊं ना तो क्या करूं? कहा, अल्लाह के रसूल, क्या हुआ? कहा, आप जैसे इस गली के अंदर दाखिल हुए, मुझे शैतान कहीं नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आखिरी वक्त है जब खंजर लगता है। अपने बेटे अब्दुर्रहमान के गोद में, अपने बेटे अब्दुल्ला की गोद में सर है, और अपने बेटे अब्दुल्ला को कहा, बेटा, मेरा सर जमीन पर रख दे, मेरा सर जमीन पर रख दे।
اور زمین پر رکھنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ عمر، اللہ نے تجھے معاف نہیں کیا تو تیرا کیا بنے گا؟ عمر، اللہ نے تجھے معاف نہیں کیا تو تیرا کیا بنے گا؟ جن کے اسلام لانے پر ساتوں آسمان کے فرشتے خوشیاں منا رہے ہو، جن کو اس دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری مل چکی ہے، عشر مبشرہ میں سے ہے، اور ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر آپ کے ایک طرف ابو بکر تھے، ایک طرف حضرت عمر تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو دیکھو، صحابہ کا مجمع تھا، کہا دیکھو دیکھو، کل قیامت کے دن بھی ہم اسی طریقے سے اٹھائے جائیں گے۔ کتنا ڈر! آج ہمارے اوپر کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں کہ ہمیں بھی ایک دن جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے رسول کو منہ دکھانا ہے۔ تو آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کے اندر کس کا کردار نظر آیا؟ ایک عورت کا کردار نظر آیا۔ کس کا؟ ان کی بہن حضرت فاطمہ کا۔ اس کے بعد ایک اور قصہ، جب آپ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا، آپ علیہ السلام ابو بکر کے گھر پر آئے، اور ابو بکر کو آ کر کیا کہا؟ ہجرت کا حکم ہوا ہے، ہمیں جانا ہے۔ کہ اللہ کے رسول کوئی حرج نہیں، گھر کے اندر سب کو ذمہ داری دے دی، بیوی کو کہا کھانا پکانا، اپنے بیٹے عبد الرحمن کو کہا پورے دن مکہ کے اندر رہنا، اور کفار جو باتیں کرے اس کا رپورٹ، جو باتیں کرے وہ خبر ہمیں پہنچانا۔ اپنی بیٹی حضرت اسماء کو کہا بیٹی تو بہت چھوٹی ہے، تیرے اوپر کوئی شک نہیں کرے گا، کسی بہانے سے ہم کو کھانا دے جانا۔ اپنے غلام کو کہا بکریاں چرانے کے بہانے ہمیں دودھ پلا دینا۔ جب آپ علیہ السلام حضرت ابو بکر کو لے کے نکلے تو گھر کے اندر دادا ہے۔ دادا نے کہا، ابو بکر کے ابا جان نے کہا کہ گھر کے اندر ابو بکر کی آواز نہیں آ رہی۔ ان کی چھوٹی بیٹی اسماء نے کہا وہ تو نکل گئے۔ کہا اچھا کہاں چلے گئے؟ یہاں سے ہجرت کر کے نکلے ہیں۔ تو رونے لگے، میرے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ چھوٹی بچی ہے، بچی نے ایک پلیٹ لی، اس کے اندر کچھ کنکر بھرے، آنکھوں سے نابینا تھے، اپنے دادا کا ہاتھ پھرایا اور کہا دیکھو دادا جان بہت سارے درہم و دینار چھوڑ کر گئے، تو خوش ہو گئے، اب مجھے کوئی حرج نہیں۔ یہ تھی عورتیں، اس طریقے سے تربیت ہوا کرتی ہے۔ ایک دن ہوا، دوسرے دن جب حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کو کھانا دینے کے لیے پہنچی تو حضرت اسماء کا چہرہ اداس تھا، غمگین تھا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت اسماء کو کہا بیٹی کیا بات ہے، آج بڑی غمگین نظر آ رہی ہو، آپ کا چہرہ بھی مایوس ہے، بیٹی کچھ تو ہے، کیا پریشانی لاحق ہوئی؟ حضرت اسماء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضرت اسماء نے کہا اے اللہ کے رسول، جب میں آپ کو کل کھانا دے کے نکلی، راستے میں مجھے ابو جہل ملا اور اس نے مجھے کہا اے اسماء تجھے پتا ہے تیرا باپ اور تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے، ہمیں بتا دیجئے۔ اس نے مجھے بہت مارا، مجھے لوہان کر دیا، میرے بالوں کو ہاتھوں سے پکڑ کر اس نے مجھے گھمایا پھرایا، اتنی شدت سے مجھے مارا اور ایک چٹان کے ساتھ مجھے گرا دیا۔ اتنا مجھے زخمی کر دیا۔ میں نے ابو جہل کو کہا ابو جہل سن لے، میری جان تو تیرے حوالے کر سکتی ہوں لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان تیرے حوالے نہیں کروں گی۔
फौरन आप अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और अल्लाह के रसूल ने कहा, अबू बकर, दुनिया के अंदर मैंने सबके एहसान का बदला अदा कर दिया, लेकिन तेरे एहसान का बदला मैंने अदा नहीं किया। मेरी तरफ से कल क़यामत के दिन तेरे एहसान का बदला अल्लाह देगा। किसका किरदार नजर आया? एक औरत का किरदार नजर आया। किसकी शक्ल में? बेटी की शक्ल में। ये थी औरतें। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बचपन में यतीम हो गए। माँ ने कैसी तरबियत की। हाँ, मैंने अभी कहा कि आज हमारा हाल ये है कि अपने बच्चों को लेकर बैठते ही नहीं, बस मोबाइल क्या आ गया, पूरे दिन उसी के अंदर, पूरा का पूरा दिन उसी के अंदर हमारा जाता। और आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के पास, नौजवान लड़कियों के पास मोबाइल है। रात के वक्त कई देर तक लड़की मोबाइल पे है। माँ बाप के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही, माँ ये नहीं कह सकती बेटा किसके साथ बातें कर रही है, मोबाइल ला, क्या जरूरत है। यही तो हमारे मुआशरे के अंदर झगड़ों का सबब बनता है। रोजाना हमारे घरों के अंदर फज़ाइल आमाल की तालीम हो, 10-15 मिनट, फिर 15 मिनट, 10-15 मिनट से तो हम शुरू करें। रोजाना हमारी तालीम हो, रोजाना अपने बच्चे को एक दुआ सिखाए। फिर कल जब हम चले जाएंगे, कब्र के अंदर आराम करेंगे, यही बच्चे जिनकी सही माने में अगर तरबियत की है तो फिर देखना हमारी रूह को खुश रखेगी। और खुदा न खास्ता, अल्लाह माफ करे, सही माने में अगर तरबियत नहीं की है तो माँ बाप खुद ही देख लेते हैं कि बच्चा कुछ नहीं सुनता, कुछ नहीं मानता, फिर कहते हैं हमारो छोकरो हमारू कशु मानतो ज नहीं ने, शू करवानो। अपने पांव पर जब खुद ने कुल्हाड़ी मारी है तो भुगतना भी तो हमको पड़ेगा। बच्चों की तरबियत करें। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बचपन में यतीम हो गए। माँ ने कहा, बचपन में मेरा बेटा यतीम हो चुका है, उसके बाप का इंतकाल हो चुका है। मुझे मेरे बेटे की सही माने में तरबियत करनी है, इल्म दीन सिखाना है। बच्चे को लेकर निकली एक मदरसे के अंदर दाखिला करवाने। उस्ताद को कहा, उस्ताद जी इसके बाप का इंतकाल हो चुका है, उसकी माँ मैं हूँ। हकीकत में उसकी माँ की याद उसे बहुत सताएगी, लेकिन जब भी मेरा बच्चा छुट्टी लेने के लिए आए तो उसको छुट्टी मत देना, उसको दुगना सबक दे देना, जिसकी वजह से वो सबक याद नहीं कर पाएगा। माँ तो ये कहकर उस्ताद से रुखसत हो गई। कुछ दिन हो गए, कुछ अय्याम निकल गए, बेटे को माँ की याद सताने लगी। उस्ताद के पास आए बायजीद और कहने लगे, उस्ताद जी मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, घर पे जाना चाहता हूँ, एक दिन की छुट्टी दे दीजिए। उस्ताद को माँ की नसीहत याद आ गई। कहा उसकी माँ ने तो मुझे नसीहत की थी। उस्ताद ने कहा बेटा मैं तुझे जरूर छुट्टी दूंगा, लेकिन एक बात याद रख, मुझे इतना सबक सुना दीजिए फिर मैं तुझे छुट्टी दे दूंगा। लड़का बड़ा ज़हीन था, उसने इतना सबक याद कर दिया। उसके बाद वो उस्ताद के पास आया, सबक सुना दिया। उस्ताद ने कहा मैं तो मेरे वादे पे पक्का रहूंगा, छुट्टी दे दी। बायजीद रास्ते के अंदर खुशी खुशी जा रहे हैं, मेरी माँ मुझे बोसा देगी, मेरी माँ मेरे लिए अच्छे अच्छे खाना पकाएगी। उसी ख्यालों के साथ रास्ते के अंदर जा रहे हैं। घर आ गया, दरवाजा खटखटाया, माँ समझ गई मेरी बायजीद की दस्तक है। वुजू बना रही थी, वुजू करते करते दुआ की,
اے اللہ آج اگر اس کا دروازہ میں نے کھول دیا، گھر کا دروازہ کھول دیا، شاید تو ناراض ہو کر میرے بیٹے پر علم کا دروازہ بند نہ کر دے۔ میں تجھے گواہ بناتی ہوں یہ دروازہ میں نہیں کھولتی، لیکن میرے بیٹے کے اوپر علم کا دروازہ کھول دیجئے۔ تھوڑی دیر ہوئی، ماں دروازے کے اوپر آئی۔ ماں نے کہا کون؟ کہا بایزید۔ ماں نے کہا کون بایزید؟ میرا بایزید تو علم دین سیکھنے کے لیے نکلا ہے، جب تک علم دین مکمل حاصل نہیں کر سکتا میرا بایزید گھر پر نہیں آ سکتا۔ وہی قدموں کے ساتھ بایزید فوراً مدرسہ چلے گئے۔ یہ تھی ماں۔ اسی لیے تو جنید بغدادی کہتے ہیں کہ اولیاء میں بایزید کا وہ مقام ہے جیسے فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہم بارہا سنتے ہیں۔ بنگال کے سفر کے اندر تھے، بنگال کے سفر کے اندر تھے، بڑے خوشی خوشی گھر پر آئے، بڑے خوشی خوشی۔ ماں نے کہا بیٹا معین الدین، آج تو چہرے پر بڑی مسرت نظر آ رہی ہے، خوشی نظر آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ بیٹے نے کہا اماں جان، آج ایک سفر کے اندر گیا، لاکھوں لوگوں نے میرے ہاتھ کے اوپر اسلام کو قبول کیا اور لاکھوں لوگوں نے میرے ہاتھ کے اوپر توبہ کی، میں کیوں خوش نہ ہوں؟ ماں نے کہا بیٹا یہ کمال تیرا نہیں ہے، یہ کمال میرا ہے۔ خواجہ صاحب نے کہا اماں اب کیسے کہہ رہی ہو کہ یہ کمال میرا ہے، یہ کمال تیرا نہیں ہے؟ سفر میں کرتا ہوں، سفر کی تھکن کو میں برداشت کرتا ہوں اور سفر کی مصیبتوں کو میں جھیلتا ہوں، اور کس طریقے سے حالات میرے اوپر آتے ہیں سب کو میں برداشت کرتا ہوں، اور آپ کہہ رہی ہو کہ کمال تیرا نہیں میرا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا جب سے تو پیدا ہوا تھا کبھی میں نے بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا، جب بھی دودھ پینے کا وقت آتا تھا وضو کرتی تھی، قبلے کی طرف بیٹھتی تھی اور اللہ سے دعا کرتی تھی اے اللہ میرے دودھ کے ایک ایک قطرے کے ذریعے میرے اس بیٹے کے اندر ولایت کا نور بھر دیجئے۔ خواجہ صاحب فوراً ماں کے قدموں میں پڑ گئے، ماں کے قدموں میں گر گئے اور ماں کو کہا حقیقت میں ماں میرا کمال نہیں ہے، حقیقت میں ماں تیرا ہی کمال ہے۔ تو یہ تھی عورتیں۔ تو عورتوں کا کردار آپ کو نظر آیا، کئی بیوی کی شکل میں، کئی بیٹی کی شکل میں، کئی بہن کی شکل میں، کئی ماں کی شکل میں۔ آج بھی بایزید پیدا ہو سکتے ہیں، آج بھی خواجہ معین الدین پیدا ہو سکتے ہیں، آج بھی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جیسے پیدا ہو سکتے ہیں۔ حقیقت میں ہے کہ ہمارے پاس اپنے اولاد کی، اپنے بچوں کی تربیت کا انداز اور تربیت کا وقت نہیں۔ آج ہم دیکھیں معاشرے کے اندر کتنے رسم و رواجات ہر جگہ، اور میں کیا کہوں غیروں کے طریقوں کے اوپر ہماری زندگی گزر رہی۔ اسکولوں کے اندر ہمارا معاشرہ تو اسلامی معاشرہ ہو، ہماری اسکول تو اسلامی تعلیم ہو، لیکن کپڑے بھی ہمارے ایسے۔ اسکول کے اندر بچی جا رہی ہیں، کپڑے کیسے پہن رہی؟ کیا اس کا لباس سنت کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے؟ ہم روزانہ اپنے بچوں کا انٹرویو لیں 5 منٹ 10 منٹ، اسکول کے اندر کیا پڑھایا؟ آج ایسی اسکولوں میں ہمارا داخلہ ہو رہا ہے، ہمارے ماں باپ ایسی اسکولوں میں اپنے بچوں کا داخلہ دلوا رہے ہیں اور داخلہ وہاں کروا رہے ہیں جو اسلامی تعلیم سے ہٹ کر غیروں کی تعلیم پر ہو۔ اور آج تو میں کیا کہوں ہماری اسلامی اسکولوں کے اندر بھی غیروں کے رسم و رواجات داخل ہو چکے، برتھ ڈے منائی جا رہی ہے۔ ابھی ایک شکایت آئی کہ اسکولوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے
چھٹی جماعت میں 7ویں 8ویں جماعت میں پڑھنے والی بچیاں ایک دوسرے کو دوست بنا رہی ہیں، جس کو اپنی زبان میں گرل فرینڈ کہتے ہیں، پھر وہ تحفہ دیتی ہیں تو یہ بچی یہ تحفہ دیتی ہے پیکنگ کے ساتھ۔ اب غریب گھرانے کی لڑکی ہوگی، کیا کرے؟ ہم جائزہ لیں بچی کا کہ یہ پیسے کہاں سے لائی، برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، کیا اسلام کے اندر یہ جائز ہے؟ بلکہ زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، آدمی کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے اس کے اندر کمی آ جائے تو خوش ہوتا ہے یا غمی محسوس کرتا ہے؟ کسی کے پاس 10,000 روپے 5,000 9,000 غائب ہو گئے، کھو گئے، کم ہو گئے، خوش ہوگا وہ، چلو اچھا ہوا 9,000 تو گئے۔ تو برتھ ڈے تو خوشی کے بجائے غم منانا چاہیے کہ زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، اس کے بجائے ہم کیا کرنے؟ اسکول کے اندر چاکلیٹ بھیجوا رہے، ماں باپ دے رہے ہیں اپنی بچی کو، اپنے بچے کو، لے بیٹا آج تیری برتھ ڈے، تیرے اسکول کے استاد کو کہنا کہ میری برتھ ڈے سب کو 1 چاکلیٹ تقسیم کر دیں۔ یہ رواجات ہمارے معاشرے کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ پھر اللہ نے کرے اگر یہی رواجات کے اوپر ہمارا معاشرہ چلا تو مستقبل میں اس کے کتنے نقصانات ہوں گے۔ کس کی کیا وجہ ہے؟ دین کی کمی، دینی تعلیم کی کمی، تربیت کی کمی۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن کے اندر؟ میں نے جو بھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی ایمان ہونے کی حالت میں، چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، نیک اعمال کرے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم اس کے کیے ہوئے کا بہترین بدلہ عطا کریں گے۔ ایمان ہونے کی حالت میں، مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، دین ہے، اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں کے مطابق اگر زندگی ہے، یہاں بھی خوشحالی ہے، وہاں بھی خوشحالی۔ تو آج ہم سچی پکی توبہ کریں کہ اے اللہ جتنی بھی زندگی گزاری، اللہ آپ کو بھی ناراض کیا، آپ کے حبیب کو بھی ناراض کیا، آج سے ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں اور ہم بقیہ زندگی آپ کی اطاعت والی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت و سنتوں والی زندگی گزاریں گے۔ اسی نیت تو کریں، توبہ کریں، ایک معمول بنا لیں۔ دیکھو شیطان اور نفس تو ہر ایک کے ساتھ ہے، اور شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ آدمی بھٹک جائے، وہ تو قسم کھا کے آیا ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ 1 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ توبہ ٹوٹ جائے پھر بھی میرا بندہ جب میرے پاس آتا ہے تو میں اس کے 2 آنسو کو رد نہیں کرتا اور اس کے توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ فرعون جو جادوگر تھا، اس وقت کا ایسا رواج تھا کہ جب کسی کے مقابلے میں کوئی آیا کرتا تھا تو اسی جیسا سب لباس بھی ہونا چاہیے، یعنی اسی کے مطابق سب کچھ ہونا چاہیے۔ تو جادوگر بھی آئے، تو جادوگروں نے کہا کہ کس کا لباس پہنے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو میرا لباس نہیں چھوڑوں گا، جادوگروں کو میرا لباس پہننا پڑے گا۔ تو فرعون نے کہا کہ بھائی کوئی حرج نہیں، تو ان کو موسیٰ علیہ السلام کا لباس پہنا دیا۔ وہ تو الگ پورا قصہ ہے، میں آپ کو ایک تھوڑی سی بات کہہ کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ جادوگر ہار گئے اور سب سے پہلے وہی ایمان لے آئے، موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے، ان کو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور اللہ کو کہا اے اللہ یہ جادوگر تو تمام کے تمام میرے خلاف آئے تھے، تو نے ان کو کیسے ایمان دے دیا؟ اللہ نے کہا موسیٰ تیری تشبیہ ان کے اندر پسند آ گئی، مجھے تیری تشبیہ ان کے اندر پسند آ گئی، بس اسی وجہ سے میں نے ان کو ایمان کی دولت سے نواز لیا۔
جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے پہنے تھے ویسے ہی کپڑے جادوگروں نے پہنا ہے. تو ہمارے ہاتھ میں ہم اپنا ظاہر تو بنائیں، باطن کا اللہ مالک ہے. اللہ سے دعا کرے، اے اللہ میرے جسم کے اندر میری اتنی طاقت تھی، میں نے میرے ظاہر کو بنایا، اے اللہ باطن کا تو مالک ہے، میرے باطن کو تو بنا دیجیے. تو آج سچی پکی توبہ کر کے اٹھے، معاشرے کے اندر جو رسم و رواجات ہے اس کو ہم خود دور کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے شہر کا اجتماع بھی ہونے کو جا رہا ہے. اس مہینے کی آخری تاریخ کو 31 جنوری اور 1 اور 2 فروری کو. تو ہم اپنے گھر کے ذمہ داروں کو، اپنے گھر کے لڑکوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی شوہر کو تیار کریں اللہ کے دین کے لیے، دین کی خدمت کے لیے جماعتوں کے اندر بھیجیں. اور ہم کیا کریں گے؟ تو ہم گھر میں بیٹھ کر اجتماع کے لیے دعا کریں گے. دوسری بات، الحمدللہ ہمارے وہاں سے مستورات کے بیانات ہوتے ہیں. کمی یہ ہوتی ہے کہ بہت کم مستورات پہنچتی ہے. شادی کے اندر جیسے کسی کی شادی ہوتی ہے تو ہم آگے سے کتنا لوگوں کو دعوت پہنچاتے ہیں، اور شادی کا وقت، نکاح کا وقت عصر کا ہوتا ہے، اس سے پہلے ہم کتنے بجے وہاں سے شادی جس گھر کے اندر ہوتے ہیں وہاں چلے جاتے. دین کی بات کو سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ جب بھی ہماری وہاں بات ہو تو خوب دعوت چلائے اور اپنے محلے کی عورتوں کو ساتھ میں لے کر آئے. دوسری بات کہ وقت دیا ہوا ہے کہ بھائی 1:45 سے 2 بجے تک میں تمام مستورات آ جائے کریں. حال یہ ہوتا ہے کہ 2 سوا 2 ہو جاتے ہیں، 15-20 مستورات ہوتی ہے. وقت پر پہنچنے کی فکر کریں، ساتھ ساتھ اپنے محلے کے اندر اس کی خوب دعوت بھی چلائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على محمد معدن الجود والكرم. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما، فضل کا معاملہ فرما، ستاری کا معاملہ فرما، ہدایت کا معاملہ فرما، قبولیت کا معاملہ فرما. اے اللہ اپنے مقبولین بندوں میں بنا لے، اے اللہ اپنے محبوبین بندوں میں بنا لے، اے اللہ مستجاب الدعوات بندوں میں بنا لے. زندگی کے رخ کو بدل دے، زندگی کے ایام کو بدل دے، زندگی کی ترجیحات کو بدل دے. تقوی والی زندگی عطا فرما، عزتوں والی زندگی عطا فرما، ذلت و رسوائی سے پوری زندگی حفاظت فرما. اے اللہ پیشانی کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک گناہوں میں لت پت ہے. زندگی کے اتنے سال گزر گئے، ایک دن، ایک گھڑی، ایک سیکنڈ ایسے نہیں جو آپ کو دکھانے کے قابل ہو. میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اپنی یاد و اطاعت و اپنے حبیب و سنت، اپنے حبیب کی سنتوں والی زندگی گزارنے والا بنا دے. اپنے حبیب کی سنتوں والی زندگی گزارنے والا بنا دے. اپنے حبیب کا سچا عشق عطا فرما. زندگی کے اندر سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے، ہم نے کوئی نہیں مانگا تھا. آپ کا بڑا احسان ہے، ایمان والی ماں کی گود میں جنم دیا. ایک کرم اور کر دیجیے، ایک احسان اور کر دیجیے، ایک احسان اور کر دیجیے. خاتمہ بالخیر فرمانا، ایمان کے ساتھ خاتمہ فرمانا. لوگ ہمیں کلمے کی تلقین کریں اس سے پہلے ہماری زبان سے کلمے کو جاری فرمانا. لوگ ہمیں رو کر گھر سے نکال رہے ہو، اے اللہ آپ ہمیں خوشی خوشی استقبال کر رہے ہو. ایسی موت مقدر فرمانا، ہر بری موت جس سے آپ کے حبیب نے پناہ چاہی. اے اللہ ہمارے پورے گھرانے، پورے خاندان، قیامت تک آنے والی نسل اور پوری امت کی حفاظت فرما.
اے اللہ ہمارے ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی، میاں بیوی، بچوں کی عمروں میں برکت عطا فرما، عافیت و تندرستی کے ساتھ برکت عطا فرما۔ جو قبروں میں چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بے جوڑ ہے اے اللہ نیک صالح جوڑو عطا فرما، جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کی دلی جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ اے اللہ اخیر میں ایک درخواست ہے، ہم تمام کا نام لے کر ہمارے نبی پر ہمارا درود و سلام بھیج دیجئے، آپ پر، آپ کے آل پر، آپ پر، آپ کے صحابہ پر، صحابیات پر، ذریت طیبہ پر، ازواج مطہرات پر، انبیاء اللہ، اولیاء اللہ، بزرگان دین، صالحین و صالحات پر، اور انہی کے راستے میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔